اعتکاف کا لغوی معنی جو ہے وہ ہے دھرنا دینا، مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے اپنا مطالبہ منوانے کے لیے بیٹھ جانا۔ لغوی معنی اعتکاف کا ہے دھرنا دینا، اور اصطلاحی معنی رمضان شریف کے آخری عشرہ میں حصول ثواب کی نیت سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر مسجد میں بخشش اور مغفرت اور رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جانا۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سونے کریم آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارک ہو گئی تو اس کے بعد ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں کے اندر اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ اگر پوری بستی میں سے ایک شخص بھی مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو بقیہ سب کا کفایہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور اگر پوری بستی میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پوری بستی گناہ گار ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے، تو اللہ کریم جل شانہ اگر وہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کریم جل شانہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا۔ ایک خندق کی چوڑائی اتنی ہے جتنی مشرق سے لے کے مغرب تک جتنا فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ چوڑائی ہے، یعنی کہ دوزخ سے موتقف کو اتنا دور کر دیا جاتا ہے کہ 3 خندقیں جو ہیں وہ درمیان میں حائل کر دی جاتی ہیں، دوزخ سے وہ اتنا دور ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیے پھر رحمت خداوندی کے کتنا قریب ہو جائے گا۔ پھر ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما جان فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حصول ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کریم جل شانہ اس کے سابقہ گناہ سارے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، اس کے احکام یہ ہیں کہ اعتکاف سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ 20 رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جس نے اعتکاف کرنا ہے وہ مسجد میں آ جائے، اور اس کے بعد وہ پورے 10 دن مسجد میں بیٹھے گا، اور جب آخری روزہ ہو 29واں یا 30واں کہ اگلے دن عید ہو جائے تو نماز مغرب ادا کر لینے کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد اس کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے اور وہ دعا کر کے اپنے گھر میں جا سکتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہوتا ہے، ان چیزوں سے اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ جو اعتکاف سنت ہے اس کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، جس نے روزہ نہ رکھا، خواہ وہ مریض ہے، خواہ اس کو کوئی اور عذر پیش آ گیا ہے، مرد ہے عورت ہے، جن حالتوں میں بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے اعتکاف سنت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اعتکاف سنت کے اندر یعنی کہ جو ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس کو اعتکاف سنت کہتے ہیں، اور ایک ہے اعتکاف واجب۔ اعتکاف واجب وہ ہے کہ بندہ نیت کر لیتا ہے، منت مانگتا ہے کہ رب العالمین اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تیرے گھر کے اندر 1 دن کا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یہ ہے اعتکاف واجب۔ تو اس کے اندر بھی روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اعتکاف نفل۔ اعتکاف نفل کے اندر روزہ رکھنا شرط نہیں، اعتکاف نفل جو ہے وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، دن کے کچھ گھنٹوں کا، کچھ منٹوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں، کل شریف کا ختم ہوتا ہے اور ہم نیت کر لیتے ہیں اگر ہم نے کچھ کھانا پینا ہے، کچھ تبرک لینا ہے یا ختم شریف کی کوئی چیز کھانی ہے، تو حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ہمیں اس بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ جب تم کچھ کھانا پینا چاہتے ہو مسجد کے اندر تو مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کر لو۔ نویت سنت الاعتکاف
کہ اے میرے پروردگار میں تیرے گھر میں بیٹھ کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اعتکاف کی نیت کے علاوہ مسجد کے اندر کھانا پینا یہ مکروہ کی حد تک آتا ہے۔ سامعین ذی وقار، اب مسجد کے اندر جب بندہ مومن معتکف ہو جاتا ہے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، تو بلا ضرورت شرعیہ وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ کن کن صورتوں میں جا سکتا ہے؟ کہ اگر اس پر غسل واجب ہو گیا ہے، یا اس نے غسل کرنا ہے، یا قضاء حاجت کرنی ہے، اور مسجد سے باہر بیت الخلاء ہے، تو وہ ضرورت کے ساتھ بیت الخلاء میں جا سکتا ہے، اور بلا ضرورت شرعیہ اگر اس نے مسجد سے باہر قدم رکھا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر جس مسجد میں معتکف نے اعتکاف کیا ہے اگر وہ جامعہ مسجد نہیں ہے تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن حکم اس کا یہی ہے کہ وہ فرض نماز پڑھ کے اپنا جمعہ مکمل کر لے، یعنی کہ خطبے سن لے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے، پھر جلدی سے وہ اپنی مسجد میں آ جائے اور اپنی مسجد میں آ کے بقیہ نماز پڑھے۔ اور خواتین کے لیے گھروں کے اندر اعتکاف جو ہے وہ یہی ہے کہ جس جگہ کو خواتین نے گھروں کے اندر جگہ نماز پڑھنے کے لیے مختص کر دی ہے تو اس جگہ پر خواتین جو ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور حکم بھی یہی ہے ان خواتین کے لیے جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں بیت المسجد میں، یعنی کہ وہ جگہ قرار دے دیتی ہیں کہ جس جگہ نماز پڑھتی ہیں، مخصوص جگہ ہوتی ہیں گھروں میں، اکثر اوقات گھروں کے اندر بنائی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہی احکام ہے کہ وہ بلا ضرورت کسی سے بات چیت نہ کرے، اور بلا ضرورت اپنے گھر کے بیت الخلاء میں بھی نہ جائے، اور بلا ضرورت وہاں سے اٹھ کے باہر بھی نہ آئے، لیکن اس کمرے کی حد تک چل پھر سکتی ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ اعتکاف کے احکام ہیں، اور میں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں: اعتکاف سنت، اعتکاف واجب اور اعتکاف نفل۔ ہاں، وہ عورتیں کہ جن کے گھروں میں کوئی کام کاج کرنے والی کوئی اور دوسری خواتین موجود نہیں، مثلا ناشتہ بنانے کے لیے، سحری بنانے کے لیے، یا افطاری کے لیے، گھر کے کام کاج کے لیے کوئی دوسری خواتین نہیں ہے، تو وہ ضرورت کے حوالے سے، ضرورت کے مطابق وہ اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے، اپنی کوئی چیز جو ہے وہ بنانے کے لیے، یا کوئی ضروری کام کرنے کے لیے وہ گھر کا کوئی ضروری کام کاج جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اگر گھر میں دوسری خواتین موجود ہیں تو پھر اگر وہ عورت گھر کے کام کاج کے لیے ویسے نکلے گی، برتن دھونے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے اور ہاتھ بٹانے کے لیے، تو اس صورت میں خواتین کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ سامعین ذی وقار، اللہ کریم جل شانہ سے ثواب کی نیت کے لیے ثواب حاصل کرنے کی نیت کے لیے مسجدوں کے اندر آؤ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کے علماء کرام نے بہت سارے فوائد لکھے ہیں۔ نمبر 1، جب بندہ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اللہ کے حکم وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا مظہر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ پاک سے محبت کرو، پوری دنیا سے کٹ کے اسی کے ہو جاؤ۔ تو معتکف بھی اپنا گھر بار چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی بچے چھوڑ دیتا ہے، اپنا سب کچھ دنیا داری کاروبار حیات چھوڑ کے اللہ کے گھر مسجد میں آ کے صرف اللہ کی چوکھٹ پہ، رب العالمین کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اللہ پاک کا ہی ہو جاتا ہے۔ 24 گھنٹے اس کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، صرف اللہ پاک کی رضا، اللہ پاک کی عبادت، آیت قرآن کریم کی تلاوت، درود پڑھنا اور نوافل ادا کرنا، سجدے میں رہنا، قیام میں رہنا، اور اللہ 24 گھنٹے جو ہے وہ معتکف اپنے رب کا ہی ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کیونکہ آخری عشرے میں اعتکاف میں جو حکم آیا ہے، یعنی کہ یہ سنت موقدہ ہے، یہ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ نے ساری امت کو اعتکاف کی طرف ترغیب اس لیے دی ہے کہ معتکف جو ہے آسانی سے لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ نہیں بھی پا سکتے، کیونکہ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔ تو آخری عشرے کے اندر معتکف جو ہے وہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہی ہے، معتکف جو ہے وہ لیلۃ القدر کو آسانی کے ساتھ پا لیتا ہے، جس کا درجہ ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو سامعین ذی وقار، جہاں تک تعلق ہے کہ جب بندہ معتکف ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کے فرشتوں کی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے ہر وقت تسبیح اور تہلیل میں رہتے ہیں، کوئی رکوع میں رہتا ہے تو کوئی سجود میں رہتے ہیں،
تو اللہ کے فرشتے ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں رہتے ہیں، تو موتقف جو ہوتا ہے وہ بھی فرشتوں کی طرح 24 گھنٹے جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت میں، تسبیح میں، تحلیل میں، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، کبھی درود پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ موتقف کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور دوسرا، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اعتکاف کا فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان جو ہے اعتکاف کی حالت کے علاوہ جب وہ دنیا داری میں اون ہوتا ہے، جب وہ دنیا داری میں ہوتا ہے تو اس کے جتنے اعمال ہوتے ہیں دن کے، یعنی کہ وہ بیماروں کی بیمار پرسی بھی کرتا ہے، وہ حضور کی غریب امت کی مدد کرتا ہے، حضور کی غریب امت کے مسائل حل کرتا ہے، وہ اعمال صالحہ کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کا جنازہ پڑھتا ہے، کسی کے گھر میں جا کے بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، کسی کے گھر میں جا کے فاتحہ خوانی کرتا ہے، یعنی کہ وہ دنیا کے اندر جتنے نیک اعمال اس کا معمول ہوتے ہیں، تو اللہ کریم جل شانہ کرامن کاتبین کو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ میری محبت کے اندر اخلاص کی نیت کے ساتھ حصول ثواب کے لیے اور میری رضا کے لیے اعتکاف میں مسجد کے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے، اے میرے فرشتوں اب دنیا کے اندر تو یہ دنیاوی معاملات میں تو نیک اعمال نہیں کر سکتا، یہ بندہ میرا ہو کے میری مسجد میں آ کے بیٹھ گیا ہے، تو لہذا جو جو اعمال یہ دنیا داری میں کرتا تھا آج سارا ہی ثواب ان کا اس کو عطا کر دو۔ یہ کتنی اللہ کریم جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ اگر بندے کا معمول ہے کہ وہ عیادت کرتا ہے کسی مریض کی تو اس کا بھی اجر اللہ پاک دے رہا ہے، یعنی کہ سابقہ ریکارڈ کے مطابق اللہ کریم جل شانہ ساری فیسلٹیز اور سارے اجر و ثواب جو اس کو دنیا کے اندر رہ کے ملنے تھے آج اللہ کے گھر مسجد میں رہ کے اللہ پاک اسے سارے کا سارا سب کچھ سارا ہی ثواب جو ہے وہ عطا فرما رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کا جو عشرہ مغفرت ہے اس میں اللہ کریم جل شانہ ہمیں اپنے گناہ بخشوا کے اللہ پاک کی بخشش اور مغفرت حاصل کرنے کی مالک سونا ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب